أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم جس سورہ کی تفسیر بیان کریں گے وہ ہے سورہ حج اور اس کا دوسرا رکوع۔ ایک رکوع اس کے پہلے ہو چکا ہے، اب ہم لوگ دوسرا رکوع آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس، اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے، من یعبد اللہ علی حرف، جو من یعبد اللہ، جو عبادت کرتا ہے اللہ کی، علی حرف یعنی کنارے پر رہ کر، یعنی لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر رہ کر، یعنی کہ سائڈ میں رہتے ہیں۔ اور اسلام میں نے ہم کو کیا سکھایا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ مگر وہ لوگ جو ہیں وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے، حالانکہ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلام ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے ہیں، اسلام کے سارے طریقوں کو نہیں اپناتے ہیں، جو اچھا لگتا ہے اس کو اپنا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اور جس میں کچھ بھی سیکریفائس ہوتا ہے وہ اس کو نہیں اپناتے ہیں۔ قربانی دینے کی جہاں ضرورت ہوتی ہے تو وہ لوگ اس میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، یعنی وہ اس ادخلوا فی السلم کافہ اس پر عمل نہیں کرتا ہے، اور جو اسلام کا جو دائرہ ہے اس کے وسط میں، اس کے پورا اگر آ جائے گا تو اس کے بیچ میں آ جائے گا، تو اس کے بیچ میں نہیں آتا ہے، بلکہ علی حرفن یعنی کنارے پر، یا کفر اور اسلام کی سرحد پر کھڑا ہو کر وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ جیسے ایک جو کوئی آدمی، کنفیوزڈ آدمی، اگر کسی فوج کے کنارے پر کھڑا ہو، کوئی فوجیوں کا ایک گروپ ہو اور اس میں ایک فوجی ایسا ہو جو کنفیوزڈ ہو، وہ یہ سوچ رہا ہو کہ اگر فتح نظر آئے گی، فتح ہو رہی ہوگی، جیت ہو رہی ہوگی، تو وہ فوج کے ساتھ مل جائے گا، اور اگر دیکھے گا کہ فوجی مارے جا رہے ہیں، ہار ہو رہی ہے، شکست ہو رہی ہے، تو وہ چپکے سے کھسک جائے گا پیچھے سے۔ تو یہ لوگ جو ہے، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ کنفیوزڈ ہوتے ہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ حالانکہ اسلام ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، مگر وہ جو ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اور بہنوں، یہ جو خصلت ہوتی ہے کنارے پر کھڑے ہو کر سب کچھ دیکھنا، سوچنا، سمجھنا، اور پھر جو ہے اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا، تو یہ جو کوالٹی ہوتی ہے یہ کس کی ہوتی ہے؟ منافقین کی ہوتی ہے۔ یعنی منافقین جو ہوتے ہیں، جن کے زبان پہ وہ اسلام کا اقرار کرتے ہیں مگر ان کے دل میں ایمان ابھی گھر نہیں کیا ہوا رہتا ہے، تو یہ منافق جو ہیں وہ کفر اور اسلام کی سرحد پر ہی کھڑے رہتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہی نہیں، اور اس انتظار میں کھڑے رہتے ہیں کہ اگر اسلام لانے سے، اسلام کو قبول کرنے سے اگر کوئی دنیاوی فائدہ پہنچنے کی توقع ہوتی ہے یا
دنیاوی فائدہ مل جاتا ہے پھر تو وہ اسلام کو اس کو اسلام گوارا ہے. لیکن اگر اسلام میں داخل نہ ہونے سے کوئی مشکل یا کوئی دنیاوی نقصان نظر آ رہا ہے اسلام میں داخل ہونے سے تو وہ اس سرحد سے فوراً کفر کی طرف جو ہے نکل جائے گا. یعنی صرف اس کی نظر جو ہوتی ہے وہ دنیاوی فائدوں کے اوپر ہوتی ہے، آخرت کے فائدے پہ، کیونکہ اس کا ایمان ہی نہیں ہوتا ہے. تو وہ جس طرف نظر دنیاوی فائدے جہاں بھی نظر آئیں گے وہ اسی طرف لڑھک جائے گا، اور ایسے لوگ دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے خسارے میں ہی رہتے ہیں. ان کو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہم دنیا میں ہم نے فائدہ اٹھا لیا، حالانکہ دینی جو نقصان ہے وہ تو واضح ہے کہ وہ اللہ کے دین میں وہ لوگ شامل نہیں ہوتے ہیں. اور ایسے لوگوں میں منافقین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں داخل کیے جائیں گے. اور دنیا کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نہ کافر انہیں اپنا ہمدرد اور ساتھی سمجھتے ہیں اور نہ مسلمان. ان کا حال بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. انہیں کبھی بھی عزت نصیب نہیں ہوتی ہے. پھر چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ، اگر انہیں کچھ فائدہ ہو تو خیر نطمئن به، تو وہ جو ہے مطمئن ہو جاتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پڑ جائے تو فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ، تو وہ اپنے الٹا پھر جاتا ہے. خسر الدنیا والآخرہ، تو ایسے شخص کا دنیا کا بھی نقصان، ایسے شخص نے دنیا کا بھی نقصان اٹھایا اور آخرت کا بھی نقصان اٹھایا. ذالک هو الخسران المبین، اور یہی اصل میں یہی صریح خسارہ ہے، صریح نقصان ہے اس کا. تو بہنوں دیکھیے یہ جو یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے وہ ایسے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کا عقیدہ جو ہے بہت کمزور ہوتا ہے. وہ بالکل ان کے دلوں میں اسلام گھر نہیں کرتا ہے، مگر وہ لوگوں کی نظروں کے سامنے اسلام ایک ابھرتی ہوئی طاقت رہتا ہے، اس لیے وہ مجبور رہتے ہیں کہ وہ اسلام کو اپنائیں. اس کے لیے وہ مجبور ہوتے ہیں، مگر وہ صرف فائدے کی شرط کے ساتھ، یعنی ان کا جو ایمان ہوتا ہے وہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہوتا ہے کہ اگر ان کی مرادیں پوری ہوتی رہیں گی، یعنی جو فائدہ جو ان کے ذہن میں اسلام قبول کرنے میں جو فائدہ ان کو نظر آ رہا ہے یا جو ان کا ذہن سوچتا ہے، تو ہر طرف سے ان کو چین ہی چین نصیب ہوگا. نہ وہ اگر ہوا نہ خدا کا دین ان سے کسی قسم کی قربانی کا مطالبہ کرے، اور نہ دنیا میں کوئی خواہش اور آرزو ان کی پوری ہونے سے رہ نہ جائے. اگر یہ ہوا، ایسے حالات ہوئے، تو وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے اور اس جو اللہ کا دین پھر ان کو بہت اچھا لگے گا. لیکن جہاں کوئی آفت آئی یا خدا کی راہ میں کسی مصیبت اور مشقت اور نقصان سے سابقہ پیش آ گیا یا کوئی تمنا پوری ہونے سے رہ گئی، پھر ان کو خدا کی خدائی اور رسول کی رسالت اور جو دین، یہ دین جو ہے دین اسلام دین حق ہے، کسی چیز پر بھی وہ مطمئن نہیں رہتے. پھر وہ چھوڑ کے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. جہاں کہیں انہیں نقصان پہنچا پھر وہ اسلام کو چھوڑ کر ہر اس آستانے پر جھکنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جہاں سے ان کو فائدے کی امید ہوتی ہے اور نقصان سے بچ جانے کی انہیں توقع ہوتی ہے. دیکھیے ایک بار اور ہم لوگ یہ آیت دیکھ لیتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو کنارے پر کھڑے رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر انہیں کوئی خیر پہنچتی ہے، فائدہ پہنچتا ہے، نِطْمَئِنَّ بِهِ، تو وہ اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں. اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچ گئی، انقلب علی وجہہ، تو وہ اس سے الٹا پھر جاتے ہیں. اور پھر خسر الدنیا والآخرہ، ان کی دنیا بھی اور آخرت بھی ان کی خسارے میں ہی پڑ جاتی ہے. ذالک هو الخسران المبین، یہی ہے صریح خسارہ. یعنی یہاں پر ایک بڑی حقیقت کو چند لفظوں میں بیان کیا گیا ہے کہ جو مذبذب مسلمان کا حال در حقیقت سب سے بدتر ہوتا ہے. یعنی دیکھیے ایک طرح کے لوگ ہوتے ہیں جیسے کافر ہوتے ہیں، کھلم کھلا، وہ کھلے عام جو ہے وہ اسلام کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں. ان کو نہ آخرت کی کوئی فکر ہے نہ کچھ نہیں، ان کا ایمان ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آخرت
ہوگی، کوئی دن ایسا آئے گا جب ان کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو یہ کافر جو ہیں وہ آخرت سے قطعی بے پرواہ ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے قوانین ہیں ان کی پابندیوں سے ایک دم آزاد ہوتے ہیں، اور پورے کے پورے جو ہے وہ دنیاوی فائدہ سمیٹنے کے پیچھے جو ہے وہ پڑے رہتے ہیں۔ تو وہ اپنی آخرت، بھلے ہی وہ اپنی آخرت کھو دیں مگر دنیا تو وہ کچھ نہ کچھ بنا ہی لیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو پورے کے پورے کافر ہوتے ہیں۔ اور جو مومن ہوتا ہے، جو سچا مومن ہوتا ہے، وہ پورے صبر کے ساتھ، پوری ثابت قدمی کے ساتھ، اس کا عزم اور استقلال کے ساتھ وہ اللہ کے دین کی پیروی کرتا ہے۔ تو اگر دنیا کی کامیابی بھی آخرکار اس کا قدم چوم کر رہتی ہے، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں اسے بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور اگر مان لیجئے کبھی کامیابی دنیا میں حاصل نہیں ہوئی، دنیا کی کامیابی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، تو آخرت میں تو بہرحال اس کی کامیابی پکی ہے، وہ کامیابی اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں ملنے ہی والی ہے۔ تو دو گروپ ہوئے، ایک کفار اور ایک مسلمان۔ لیکن کچھ کنفیوز مسلمان جو ہیں، منافق ہیں، وہ نہ اپنی دنیا ہی بنا سکتے ہیں اور نہ آخرت میں ہی ان کے لیے کامیابی کا کوئی امکان نظر آتا ہے۔ دنیا کی طرف لپکتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اللہ اور آخرت کے ہونے کا جو گمان ان کے دل و دماغ کے کسی کونے میں رہ جاتا ہے کہ ہاں اللہ ہے اور آخرت ہوگی، اور نہ کچھ انہیں اخلاقی حدود کا لحاظ جو اسلام سے تعلق پیدا کرنے، اسلام سے تعلق اگر انہوں نے کیا تو کچھ نہ کچھ اخلاقی حدود کا دامن ان کو پکڑنا رہتا ہے، یعنی کچھ پابندیوں کے اندر ان کو جینا پڑتا ہے اس کا۔ اور تو کیا ہوتا ہے کہ ان کا دامن جو ہے وہ دنیا سمیٹ یکسوئی کے ساتھ وہ دنیا سمیٹتا نہیں ہے، استقامت ان کے اندر نہیں رہتی ہے، اور کافر کی طرح سے اسے کوئی فائدہ دنیا میں حاصل نہیں کر پاتا پورے طور پر، اور آخرت کا خیال کرتا ہے تو دنیا کے فائدوں کا جو وہ لالچ جو ہے اور نقصانات کا خوف اور خواہشات پر پابندی، یہ سب قبول کرنے سے اس کی طبیعت انکار کرتی ہے، اور وہ نہ تو پورا کے پورا دنیا کی طرف آتا ہے اور نہ تو پورا کا پورا اپنے صحیح عقیدے کے ساتھ نیک عمل کرتا ہے۔ تو یہ جو کنفیوژن جو ہے اس کے دل میں رہتا ہے، وہ اس کی دنیا تو بگاڑتا ہی ہے، آخرت میں بھی اس کا عذاب سے بچنا اس کے لیے ممکن نہیں رہتا ہے۔ اس طرح وہ دنیا بھی کھوتا ہے اور آخرت بھی کھوتا ہے۔ آگے آیت دیکھتے ہیں، یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ۔ یدعو یعنی وہ پکارتا ہے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے، جو ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، جو نہ اس کو یضرہ یعنی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور وما لا ینفعہ اور وہ نہ اسے نفع پہنچا سکتے ہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ یہ کیا ہے؟ وہ گمراہی کی انتہا ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، اور وہ اس کو پکارتا ہے، وہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب تر ہے۔ یدعو من دون اللہ، یدعو لمن ضرہ اقرب، یعنی وہ اسے پکارتا ہے جس کا نقصان جو ہے اقرب یعنی زیادہ قریب ہے، من نفعہ اس کے نفع سے زیادہ قریب تر ہے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، بہت برا ہے اس کا مددگار اور بہت برا ہے اس کا ساتھی۔ عشیر یعنی اس کا ساتھی، بہت ہی برا ہے یہاں پر بتایا گیا ہے۔ دیکھیے بہنوں، یہاں پر یہ ہے کہ جب منافقین کو جب اسلام میں داخل ہونے میں کوئی مشکل نظر آتی ہے یا مصیبت نظر آتی ہے، اور کافروں اور مشرکوں کی طرف جانے میں انہیں کوئی فائدہ نظر آتا ہے، تو وہ فوراً جو ہے یہاں سے اسلام کی طرف سے کھسک کر وہ مشرکوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسے بتوں یا آستانوں یا ایسے معبودوں کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں جن کے اختیار میں دوسروں کا نفع اور نقصان تو بہت دور کی بات ہے، وہ اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا نقصان تو یقینی ہے کہ انہوں نے دنیاوی فائدے کی خاطر اپنا ایمان بھی ضائع کر دیا، اور جس دنیا کے فائدے کی خاطر انہوں نے یہ گمراہی کی راہ اختیار کی تھی، وہ فائدہ بھی غیر یقینی ہے۔ کبھی وہ توقع پوری بھی ہو جاتی ہے اگر اللہ کو منظور ہو تو، بسا اوقات کبھی ان کی اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات
جو دنیا سمیٹنے کی خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ پوری کر دیتے ہیں، مگر وہ بھی اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے، مگر وہ دنیا کے فائدے کے خاطر اپنا ایمان جو ہے وہ بھیٹ چڑھا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے ان کو۔ چلیے ایک بار اور اس آیت کو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ کیا لکھا ہے یہاں پہ کہ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، وہ اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے جو نہ اسے تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ دے سکتا ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب تر ہے۔ لبئس المولا و لبئس العشیر، بہت برا ہے اس کا مددگار اور بہت برا ہے اس کا ساتھی۔ تو یہ جو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن مشرک اور بت پرست اپنے معبودوں کو بھی جہنم میں جب پڑا ہوا دیکھیں گے تو وہ سوچیں گے، اور وہ یہ بے ساختہ یہ جملہ ان کے منہ سے نکلے گا کہ جن سے ہم نے کئی قسم کی توقعات امید وابستہ کر رکھی تھیں، یہ تو بہت ہی بیکار برے ساتھی تھے ہمارے، جو جہنم کا ایندھن بن کر ہماری تکلیف میں اور زیادہ اضافے کا باعث کر رہے ہیں۔ یعنی جب وہ آگ میں ڈالے جائیں گے، وہ پتھر کے بت یا لکڑی کے بت یا جو بھی، جب وہ آگ میں ڈالے جائیں گے تو وہ آگ کو بھڑکانے کا باعث بنیں گے، اور جو جہنمی جہنم میں ہوں گے وہ ان کی تکلیف میں اور اضافہ کریں گے۔ اس وقت جو ہے وہ یہ سوچیں گے ہم تو ان کو دنیا میں چڑھاوا چڑھایا کرتے تھے، لیکن یہ تو ہمارے آگ کو بڑھانے کا باعث بنے ہیں، اور یہ بہت ہی برا ہمارے بہت بھی ہے نا، وَلَبِئْسَ الْمَوْلَى لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ، بہت ہی برا اس کا مددگار ہے اور بہت برا اس کا رفیق ہے۔ آگے دیکھ لیں کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، دیکھیے ابھی وقت ہے نا ہمارے پاس، ہم اگر ابھی اپنی اصلاح کرنا چاہیں، یا اصلاح ہم کیسے کریں گے؟ اصلاح ہم ایسے ہی کریں گے کہ اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں گے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جب جو امت جو ہے وہ اپنے نبیوں کی تعلیمات کو بھول جاتی ہے، اور اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کو اس جو امت ہے اس کے اوپر، جو دنیا میں لوگ ہیں وہ گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر رحم آتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجتے ہیں اور کتاب بھیجتے ہیں۔ اب جو انسان جو ہے وہ ان پیغمبر کی تعلیمات کو سوچ سمجھ کر اس کو اپنا لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو وہ پھر وہ دین دنیا دونوں جگہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ مگر جو لوگ جو ہیں دنیا ہی میں پھنسے رہ جاتے ہیں، وہ کوشش ہی نہیں کرتے ہیں کہ اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے ہم اس کو سیکھیں، پڑھیں، اللہ ہم سے کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں، ہم اس کے اوپر اگر سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہم کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے، ہے نا۔ تو قرآن صرف طاقوں پر سجانے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ ہم کو کیا کرنا ہے، اس کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا ہے۔ صرف ہم کو ناظرہ قرآن پڑھ کر نہیں رکھ دینا ہے، لیکن ناظرہ قرآن پڑھنے کا بھی اپنا ثواب ہے، مگر اگر ہم ناظرہ قرآن پڑھنے سے ہم کو اتنے فوائد حاصل نہیں ہوتے ہیں کہ قرآن کا جو حقوق ہے ہم پوری طرح سے ادا نہیں کر پاتے ہیں، کہ قرآن کا حق تو اسی وقت ادا ہوگا جب ہم قرآن کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور ہم دوسروں کو بتائیں گے۔ مگر جب ہم نے کوشش ہی نہیں کی اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، تو پھر ہم کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ تو ہم جو ہے دنیا میں تو ہم جیسے تیسے زندگی گزار لیں گے، مگر آخرت میں پھر ہم صحیح خسارے میں رہیں گے، ہمارا خسارہ یقینی ہے، لازمی ہے ہمارا۔ تو جب جو دنیا میں جو لوگ ان معبودوں کی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آخرت میں وہ افسوس کریں گے، مگر اس وقت ان کا افسوس کرنا ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس وقت جو ہے ہاتھ ملنا یا اس وقت یہ خواہش رکھنا کہ کاش ہم کچھ ہدایت پا جاتے، تو یہ خواہش اس وقت ان کے کسی کام نہیں آئے گی، کیونکہ مہلت عمل تو آج ہمارے پاس ہے، آخرت میں اس کا ہم کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ آگے دیکھتے ہیں، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ داخل کرے گا، بے شک اللہ جو ہے وہ داخل کرے گا، یدخل الذین آمنوا، کس کو داخل کرے گا؟ ایمان والے لوگ کو،
اور وعامل الصالحات، اس کے ساتھ ساتھ صالح عمل کرنے والوں کو کہاں داخل کرے گا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. اور ان اللہ یفعل ما یرید، بلا شبہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ کام کر کے رہتا ہے. تو یہاں پر پہلے والی آیت میں منافقین کا ذکر کیا گیا تھا یا کفار کا ذکر کیا گیا تھا. یہاں پر جو ہے ایمان لانے والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اور اللہ جو ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ کو جو اللہ کے ارادے کو کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے ارادے سے باز رکھے. اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. یعنی اللہ کے اختیارات جو ہیں وہ لامحدود ہیں. وہ چاہیں تو ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کے مقابلے میں سینکڑوں گنا زیادہ معاوضہ اور بدلہ دے اللہ تعالیٰ. جو نیک عمل کرے، جو سچے دل کے ساتھ اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارے. تو ضروری نہیں کہ یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ، ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے اس کو بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں. کہیں ہم نے پڑھا ہے کہ 10 گنا، کہیں ہم نے پڑھا کہ 70 گنا. تو اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ، سینکڑوں گنا زیادہ معاوضہ اور بدلہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو جو نیکی کا کام کرنے والوں کی اگر چھوٹی موٹی خطائیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں. یہ جو معاملہ ہوگا، یہ حقوق اللہ میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. مگر اگر حقوق العباد میں ہم سے گناہ ہوا، سرزد ہوا، یا ہم نے کچھ کوتاہی کی، یا تو وہ حقوق اللہ کا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے. مگر حقوق العباد تو ہم کو انسان سے جب تک ہم اپنے گناہوں کی معافی یا اپنی زیادتی کی معافی نہیں مانگ لیں گے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرنے والا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً یہ بات جو ہے ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہی، کسی بھی طرح کا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے. یعنی یہ اللہ اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ عدل کرتے ہیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے. جیسے ہم نے ایک سنا تھا کہ ایک تھا، 2 شخص تھے. وہ لوگ قیامت کے دن حساب کتاب کے وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور گئے. ایک شخص نے جو تھا وہ دوسرے شخص کو بہت زیادہ پریشان کیا ہوا، بہت زیادہ ستایا تھا، اس کے ساتھ زیادتیاں کی تھی. تو جب حساب کتاب ہو رہا تھا تو وہ شخص بھاگا گیا جس نے زیادتی کی تھی، اس کا حساب کتاب ہو رہا تھا. تو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی وہ گیا اللہ تعالیٰ کے پاس، اور اس نے سب سے پہلے جب اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک موتیوں کا محل تھا. اور اس کے بعد جو ہے اور وہ دیکھا اس محل کو، اس کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئی. مگر پھر اس کو اپنی زیادتی یاد آ گئی اور اس نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا دنیا میں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ مجھے اس کا بدلہ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ لاؤ اس کے اعمال نامے میں کچھ بھی نیکیاں ہیں تو وہ اس کو دے دو، کیونکہ اس نے دنیا میں اس کو بہت ستایا ہے. مگر جب فرشتے تلاش کریں گے تو اس کے اعمال نامے میں کوئی نیکی ملے گی ہی نہیں. تو وہ فرشتے کہیں گے کہ اللہ اس کے تو اعمال نامے میں کوئی نیکی ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو ایسا کرو، اس کے سارے گناہ لاؤ اور پورے یہ جو ستایا گیا تھا اس کے سارے گناہ لاؤ اور اس کے اس میں ڈال دو، اس کے حصے میں سارا اس کا گناہ سمیٹ کر اس کے اس میں ڈال دو. تو پھر وہ جو ہے خوش ہو جاتا ہے کہ اب تو میرے گناہ بھی ہلکے، گناہ کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ وہ اس کی نظر اوپر پھر جاتی ہے، وہ موتیوں کے محل پر جاتی ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ اتنا اچھا گھر یہ تو ضرور کسی شہید کا ہوگا یا کسی صالحین کا ہوگا یا رسول کا ہوگا یا پیغمبر کا ہوگا. ایسے وہ دیکھتا ہے اور سوال کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں کہ یہ گھر اس کو ملے گا، اس کا ہو سکتا ہے جو اپنے بھائی کو معاف کر دے، اس کو یہ گھر مل سکتا ہے. تو فوراً اس کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ گھر مجھے مل سکتا ہے اگر میں اپنے بھائی کو معاف کر دوں.
تو مجھے یہ گھر مجھے مل جائے گا، تو وہ ساری اپنے جو تکلیفیں اور پریشانیاں جو دنیا میں اس کو ستایا گیا تھا وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، اور بے تحاشا وہ فوراً بولتا ہے کہ اللہ میں نے اس کو معاف کیا، اللہ میں نے اس کو معاف کیا، کیونکہ وہ جو اس کو اس گھر کی موتیوں کے محل کی لالچ اس کے دل میں آ گئی تھی، اور اس نے اس کے جو زیادتیوں کو اپنے بھلا دیا اور اس شخص کو اس نے معاف کر دیا، اور اللہ وہ موتیوں کے محل کا مالک بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک نیکیوں پر اجر جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اعمال نامے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اگر وہ اس نیکی پر عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ مگر اگر وہ نیکی اگر اس نے گناہ کا کوئی ارادہ کیا تو جب تک وہ گناہ سرزد نہیں ہو جائے گا اس سے، تب تک اس کے اعمال نامے میں کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ نیکی ارادہ کرنے سے لکھ دی جاتی ہے، مگر برائی ارادہ کرنے سے نہیں لکھی جاتی ہے، جب تک وہ اس پر عمل نہیں کر لیتا اس کے اعمال نامے میں وہ نیکی نہیں لکھی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے رحیم ہے، کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنون کو نیکیوں میں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا، ایسے باغوں میں داخل کرے گا جو ایمان بھی لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے، تو اللہ تعالیٰ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ جو ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، آگے کی آیت ہے کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، یعنی اس میں کھڈا کر کے دیکھے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يُغِيظُ، پھر وہ دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہو۔ تو بہنوں یہاں پر اس آیت کی جو تفسیر میں بکثرت جو ہے اس میں الگ الگ طرح کی تفاسیر کی گئی ہیں اس کے اندر، مگر جو مجھے صحیح لگ رہا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جو وہ ہے مطلب ان لوگوں کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے جو لوگ کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، یعنی وہ ادخلوا فی السلم کافہ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور وہ کنارے پر مگر جب مطلب یہ کہ ان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے اور وہ کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، مطلب وہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ جب تک حالات اچھے رہتے ہیں وہ اسلام سے مطمئن رہتے ہیں، اللہ سے مطمئن رہتے ہیں، رسول سے مطمئن رہتے ہیں، اور جب کوئی آفت یا مصیبت آتی ہے یا کسی ایسی حالت سے دوچار ہوتا ہے انسان جو اسے پسند نہیں ہوتی ہے، جو اسے ناگوار ہوتی ہے، تو وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ سے پھر جاتا ہے، اور پھر جب اللہ سے پھر جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ ایک ایک آستانے پر، پھر وہ جو نقلی معبود اس نے بنائے ہوئے تھے ان کے آستانوں پر جاتا ہے اور وہاں پر ماتھا رگڑتا ہے اور ان کے سامنے اپنی فریاد پیش کرتا ہے، اپنی جو بھی اس کی خواہشات، جو بھی اس کی ضرورت ہے وہ اس کو پیش کرتا ہے۔ اور ایسا شخص جو ہوتا ہے جو مطلب ایک اللہ کی اس پر راضی نہیں رہتا ہے، اللہ کی جو حکمت ہوتی ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس پر وہ راضی نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ جو ہے اس کی اس کیفیت اسی لیے ہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہوتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ قسمت کے بنا اور بگاڑ کے سارے رشتے اللہ کے سوا اللہ کے ہاتھ میں تو ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کے ہاتھ میں بھی ہیں۔ جب اللہ کے سامنے اپنی ضروریات رکھنے سے پورا نہیں ہو رہا ہے، وہ اللہ کے در سے مایوس ہو جاتا ہے، تو وہ دوسرے آستانوں سے امیدیں وابستہ کرتا ہے، اسی بنا پر یعنی سب جگہ جاتا ہے اور اپنا ماتھا رگڑتا ہے اور اپنی حاجات و ضروریات پیش کرتا ہے۔ اس بنا پر فرمایا جا رہا ہے کہ جس شخص کے یہ خیالات ہوں وہ اپنا سارا زور لگا کر دیکھ لے، یعنی حتیٰ کہ آسمان کو پھاڑ کر رسی لگا کر جا کر آسمان میں شگاف کر کے وہ دیکھ لے
کہ اس کی کوئی تقدیر جو ہے، اس کی کوئی کوشش یا اس کی کوئی جو تدبیر ہے وہ اللہ کے فیصلے کے کیا بدل سکتی ہے اللہ کے فیصلے کو جو اس کو ناگوار ہے، یعنی جو اللہ کا فیصلہ اس کو پسند نہیں آ رہا ہے اس فیصلے کو ہٹانے کے لیے وہ پوری کوشش کر کے دیکھ لے، حتیٰ کہ آسمان پر رسی لگا کر بادل کو پھاڑ کر بھی وہ دیکھ لے کہ وہ اس کی حاجات جو ہے پوری ہوتی ہے یا نہیں پوری ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو آسمان پر پہنچنا اور شگاف کرنا، یہ مراد یہ ہے کہ حتی الامکان پوری کے پوری کوشش کر کے وہ دیکھ لے، جتنا وہ سوچ سکتا ہے اتنا کوشش کر کے دیکھ لے کہ انسان کا جو بھی انسان سوچ سکتا ہے کہ اس کی جو مراد ہے وہ پوری ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی ہے۔ مطلب یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے، رسی لگا کر اور آسمان میں شگاف لگا کر دیکھ لے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اپنی پوری کے پوری کوشش کر کے وہ دیکھ لے کہ وہ رضائے الہی کو ٹال سکتا ہے یا نہیں ٹال سکتا ہے۔ تو بہنوں، یہاں پر مقصد صرف یہی ہے کہنے کا کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے جو ہم کو ناگوار ہوتا ہے، ہم کو پسند نہیں ہوتا ہے، ہماری مرضی کے خلاف ہوتا ہے، تو ہم کو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ایسے حالات لانے والا بھی اللہ کی ذات ہے۔ یہ حالات جو آج ہمارے ہیں یہ اللہ کی ہی وجہ سے ہیں، اور اگر ان حالات کو کوئی ہم سے دور کر سکتا ہے تو وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو ہم کو پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو ہے ہماری اس تکلیف کو دور کر دے، اور ہم کو اسے بجائے اس کے کہ ہم مختلف یہ سب کے در پر جائیں اور معبود جو ہے معبودان باطل جو ہیں ان کے پاس ہم جائیں اور ان کے سامنے کوشش کریں، ان سے دعا مانگیں اور اپنی یہ تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ہمارا ایمان مکمل پختہ ایمان یہ ہونا چاہیے ہمارا کہ تکلیف دی ہوئی اللہ ہی کی ہے، اور تکلیف اگر کوئی دور کر سکتا ہے یا اس مصیبت کو ہم سے اگر کوئی ہٹا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسے بے شمار دلائل موجود ہیں اور ہدایت کی باتیں موجود ہیں، مگر جو بھی قرآن پڑھتا ہے ہر شخص کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہدایت اسے ہی نصیب ہوتی ہے جس کے متعلق اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، اور مشیت بھی یعنی ارادہ بھی اللہ انہی کو نصیب ہوتا ہے جو خود ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ ضدی ہٹ دھرم اور متکبر اور نافرمان قسم کے لوگوں کو اللہ کی مشیت نصیب نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ زبردستی کسی کو ہدایت دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیاری مخلوق بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کا سارا انتظام کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ زور زبردستی کرنے والا نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی گناہ کا کام نہیں کرے، مگر اگر اللہ زور زبردستی کسی کو ایمان پر لے کر آئے گی، ایمان لانے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ زور زبردستی کرے تو پھر کیا، پھر تو کوئی امتحان ہی نہیں ہوا نا، دنیا میں بھیجنے کا فائدہ کیا ہوا، امتحان کچھ ہوا نہیں۔ تو جن اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیاری مخلوق بنا کر بھیجا ہے، اور جو یہ سوچتا ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو مجھے ہدایت مل جائے گی، جو کوئی ایسے سوچتا ہے تو اللہ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے، ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتے ہیں۔ زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دیتے ہیں، مگر یہ ہے کہ اگر تم ایک قدم بڑھاؤ گے اللہ تعالیٰ کی طرف تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف 2 قدم بڑھائے گا، اگر تم چل کر جاؤ گے اللہ کی طرف تو اللہ دوڑ کر تمہارے پاس آئے گا۔ تو مطلب کوشش تو ہم کو کرنی ہے سیکھنے کی، اللہ کی تعلیمات کو سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اگر ہم کوشش کریں گے تب اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ہمارے شامل حال جو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جو ہیں کھول کر واضح آیات
قرآن میں نازل کر دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے یقیناً اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو چاہتا ہے، ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اور والذین آمنوا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والسابئین، اور سابی ہوئے، والنصارى، اور نصارہ ہوئے، والمجوس، اور مجوسی ہوئے، والذین اشرکوا، اور جنہوں نے شرک کیا یعنی مشرک لوگ۔ ان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامت، اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر شاہد ہے، گواہ ہے اللہ تعالیٰ، یعنی سب چیز اللہ کی نگاہ میں ہے۔ کیا بتایا گیا ہے یہاں پر کہ جو لوگ ایمان لائے، ہے نا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین آمنوا، تو جو لوگ ایمان لائے ہیں نا، ان کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے ایمان کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کے کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، یہ ہے۔ اگر یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی انسان جو ہے وہ ایمان لائے، ہر نبی پر ایمان لائے، اور وہی اصل میں مسلمان ہوتا ہے، اور وہ پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور اسلام کا جو ہے جو اس کے ظاہری عمل بھی پورے اسلام کے مطابق ہوتے ہیں، اور اس کے دل میں بھی ایمان جو ہے وہ داخل ہوا رہتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ رسول کی اطاعت کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، تو اس شخص کا ایمان بہت پختہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں کہ جو وہ ہے ان الذین آمنوا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ جو ایمان والے ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کے بعد والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے۔ یہودی کون لوگ کہلاتے ہیں؟ یہودی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو ہیں، بنی اسرائیل، جو لوگ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور وہ جو ہے یہودی ہوئے، اور جو لوگ یہودی ہوئے، والسابئین، سابی، یہاں پر کس کا جو تھرڈ ورڈ آیا ہے وہ ہے سابی۔ سابی جو ورڈ آیا ہے تو یہ وہ لوگ، اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، سابی کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو وہ قوم ہوتی ہے، کہیں کہیں لکھا ہے کہ وہ ستاروں کو پوجنے والے ہوتے ہیں، اور کہیں کہیں یہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ سورج کو پوجنے والے ہوتے ہیں، وہی لوگ جو ہے سابی کہلاتے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والسابئین والنصارى، نصارہ کون ہے؟ عیسائی لوگ جو ہیں وہ نصارہ، والمجوس، اور مجوس یعنی وہ آتش پرست، جو لوگ آگ کی پوجا کرتے رہتے ہیں، والذین اشرکوا، اور جو مشرک ہیں، مشرک یعنی جو یہاں پر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام نبیوں کی مخالفت کرنے والے مشرکین مکہ کا بھی وہاں پر ذکر ہے کہ جو مشرک ہیں، والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، تو ان تمام لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد، نام لینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے درمیان جو بھی اختلافات ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام اختلافات کا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان کے اختلاف کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ دیکھیے دنیا میں تو بہت سارے اختلافات ہیں، سب لوگ اور ہر فرقہ، سب لوگ، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے نصرانی ہوں، چاہے مجوسی ہوں، چاہے سابی ہوں، وہ ہر لوگ یہی سمجھتے ہیں، ہر فرقہ یہی سمجھتا ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں، اور باقی جو دوسرے لوگ ہیں وہ لوگ ہدایت سے پرے ہیں، وہ لوگ ہدایت پر نہیں ہیں۔ تو اختلاف جو ہے دنیا میں تمام گروپ میں، تمام جو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، جو تمام لوگوں کا جو ذکر کیا گیا ہے ان تمام لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو اختلاف کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ ہم تو یہاں تو سب لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہم صحیح ہیں، سامنے والا غلط ہے، ہم صحیح ہیں، سامنے والا غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر صاف صاف فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یفصل بینہم، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ یعنی آج تو تھوڑا تھوڑا تو آئیڈیا ہو جاتی ہے، تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ جاتا ہے، مگر قطعی فیصلہ جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ،
ان کے اختلافات کا فل اینڈ فائنل فیصلہ جو ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ اللہ کے نظر میں ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ شاہد ہے۔ جو کچھ بھی دنیا میں سب لوگ کر رہے ہیں وہ چیز اللہ سے کچھ بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں یہ آج اختلاف کر رہے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، الم تری ان اللہ یسجد، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ان اللہ کے بے شک اللہ کو یسجد سجدہ کر رہی ہے، لہو من فی السماوات و من فی الارض، کہ اللہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ومن فی الارض والشمس، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور شجر درخت، اور اس کے بعد درخت، والدواب اور چوپائے، وہ جو ہیں وکثیر من الناس، اور بہت سارے لوگ، کثیر تعداد میں لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کہا گیا یہاں پر کہ وہ اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں، یعنی وہ اللہ کے حضور سرب سجود ہیں۔ تو الم تری، کیا تم نہیں دیکھتے ہو، ان اللہ یسجد لہو من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک ایک چیز کا نام لے کر یہاں پر بتایا گیا ہے کہ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سارے انسان جو ہیں، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایسے بھی ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کر کے رہتا ہے۔ اب یہاں پر جو یہ بتایا گیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کہ وہ سجدہ ریز ہے، اللہ کے آگے سربہ سجود ہے، اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی وہ نہیں مکلف مخلوق نہیں بنایا ہے، قوت اور اختیارات اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل سورج، چاند، ستارے، سیارے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ چاہیں تو سورج نکل آئے پھر ڈوبے ہی نہ، چاند نکل آئے پھر ڈوبے ہی نہ، دو دن دنیا میں اجالا رہے، یا سورج نکلنے سے انکار کر دے تو دو دن دنیا میں اندھیرا رہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار ہی نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ رائٹ ہی نہیں دیا کہ وہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی حکم کے مرضی کے مطابق کام کریں یا اللہ کی مرضی کی خلاف ورزی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار ہی نہیں دیا ہے۔ تو ایک ایک چیز کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ بھی ہیں، کچھ انسان بھی ایسے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزیں، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور یہ جانور دیکھیے وہ انسان کی طرح سے اپنی مرضی کی وہ نہیں کر، اپنی مرضی کے مطابق وہ لوگ اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جس لائق ان کو بنایا ہے وہی وہ کرتے ہیں۔ اور اکثر انسان بھی وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، اللہ نے جس چیز کو کرنے کے لیے کہا ہے وہی کرتے ہیں۔ حقاً علیہ، اور جو لوگ جب انکار کریں، وکثیر حقاً علیہ العذاب، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے آگے سرب سجود ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے انعام کے اکرام کے مستحق ہیں۔ مگر جو لوگ جو ہیں اس کے علاوہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، تو ان پر جو ہے عذاب کے مستحق وہ ہو چکے ہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے پھر کوئی اسے عزت دینے والا نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اور اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ دیکھیے بار بار کئی بار اس کا یہاں پر ریپیٹیشن ہوا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے نا۔ اللہ کو تمام اختیارات جو ہیں
وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، تمام چیزیں بنائیں، انسان بنایا، انسان کو سروائیو کرنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، ہدایت کے لیے تمام سامان اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اس کے بعد اگر انسان یہ تو خلاف ورزی کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس کو عذاب میں عذاب کا مستحق بنا دے گا اسے۔ اور بار بار اللہ تعالیٰ یہ یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ جو بھی ہے اللہ، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسی کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی اللہ جو ہے یہ دوسرا دیکھیے یہاں پر لکھا ہے سجدے والی آیت ہے نا، تو یہ دوسرا سجدے کی آیت ہے، آیت نمبر 18 جو ہے وہ سجدے کی آیت ہے یہاں پر۔ پھر آگے دیکھتے ہیں کہ تمام جو یہ اس چیز کو آپ لوگ سمجھ گئے ہیں نا کہ یہ تمام چیزیں جو سرب سجود ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے، سجدہ ریز ہیں، یعنی وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتی ہیں، وہ ان کا سجدہ ہے۔ اس طرح سے وہ سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو مان کر وہ سجدہ کرتے ہیں وہ لوگ۔ اور صرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو اختیار دے کر بھیجا ہوا ہے، وہی لوگ جو ہیں کرتے ہیں، مگر اس میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ اس میں بھی بہت سارے انسان بھی ایسے ہیں جو اللہ کے آگے سرب سجود ہیں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرائیں گے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ہاں چلیے آگے کی آیت دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے یہاں پہ کہ ھذانی خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ فالذین کفروا، ان میں سے جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ ان میں سے جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، یصب من فوق رؤوسہم، اور ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، رؤوسہم الحمیم، حمیم مطلب کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے اور ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یُصْہَرُ بِہِ مَا فِی بُطُونِہِمْ وَالْجُلُودُ، اور جس سے وہ جب ان کے اوپر آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے اور سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا تو ان کی کھالیں گل جائیں گی، اور جو کچھ یُصْہَرُ مَا فِی بُطُونِہِمْ، جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے وہ جو ہے گل جائے گا، کھالیں گل جائیں گی، اور جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے وہ بھی گل جائے گا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہنٹر ہوں گے اللہ۔ اور کلما ارادوا ان یخرجوا، اور جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ جہنم سے نکل جائیں، یعنی جو عذاب ہو رہا ہوگا دوزخ میں، تو وہ چاہیں گے کہ وہ وہاں سے نکل جائیں، یخرجوا منہا من غم اعیدوا فیہا، تو وہ واپس اسی میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ اور وذوقوا عذاب الحریق، اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ چکھو جہنم کا جلنے کا عذاب، چکھو آپ جلانے کا عذاب۔ تو یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے بہنوں، اللہ تعالیٰ سے اسی لیے ہر دم جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، آمین۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں کیا پہنایا جائے گا، آگ کے کپڑے، جن کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ یعنی یہاں پر دوزخ کے لباس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو لوگ سرکشی کرتے ہیں اور ان کے لیے جو ہے جہنم کوئی ان کے لیے اچھا مقام نہیں ہوگا، اور جو ان کو کس چیز کا، لوہے کا جو ہے، یعنی ان کو کھولتے لباس بھی ان کا کیا ہوگا کہ ایسی چیز کا، ایسے مٹیریل کا ان کا لباس ہوگا کہ جب وہ جلایا جائے گا تو وہ ان کے بدن سے چپک جائے گا، جو ان کے جو ہے بدنوں سے چپک جائے گا۔ یہ نہیں کہ جل جائے گا تو جھٹک دو تو دور چلا جائے گا، نہیں، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، یعنی ان کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ ان کا اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھیے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے کفر کیا، سرکشی کی راہ اختیار کی،
تو ان کے لباس جو ہیں ایسے مٹیریل سے بنائے جائیں گے کہ وہ جو ہے یہ لباس ان کے جسموں سے چپک جائے گا، اور پھر کیا کیا جائے گا، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، یعنی لباس تو ان کو جلائے گا ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا، ان کی جسم جو ہے یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس سے کیا ہوگا کہ ان کے جو کچھ پیٹوں میں ہے وہ کھولنے لگے گا، ان کی کھالیں گل جائیں گی۔ تو یعنی وہ عذاب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ پھر جب ان کی رگیں کٹ جائیں گی، پیٹ بھی کھولتا ہوا پانی سر سے اندر پیٹ میں چلا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو یہ سب ہوگا ان کے ساتھ۔ اور ان کا مگر یہ سب عذاب، کپڑے وہ ہو جائیں گے، چپٹ جائیں گے جل جل کر ان کے بدنوں سے، سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، مگر یہ سب چلائیں گے، وہ کریں گے، شور کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، تو کہ مگر پھر بھی ان کے عذاب میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور جب وہ کھولتا ہوا پانی ان کے پیٹ میں داخل ہوگا تو ان کی اتڑیاں جو ہے وہ کٹ جائیں گی، اور پھر کیا ہوگا کہ وہ چاہیں گے کہ جو اس عذاب سے نکل کر بھاگ جائیں، ایک دم کنارے کی طرف جب وہ آ جائیں گے اور چاہیں گے کہ اس جہنم کے کنویں سے وہ لوگ باہر نکل آئیں، تو ان کو لوہے کے ہنٹر سے انہیں پیٹا جائے گا، اور وہ جب دوزخ سے نکل بھاگنے کی کوشش کریں گے تو فرشتے جو ہے انہیں واپس دوزخ میں ڈھکیل دیں، تو فرشتے واپس انہیں جو دوزخ میں ڈھکیل دیا جائے گا، ان کو نکلنے نہیں دیا جائے گا، اور اس کے بعد انہیں یہ بھی بتایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ وذوقوا عذاب الحریق، چکھو عذاب جلنے کا عذاب چکھو، یہ ان سے کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے۔ دیکھیں آج ہم سمجھتے نہیں ہیں، آج ہم جو ہے دنیا میں مگن ہیں، چاروں طرف جو ہے اللہ تعالیٰ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے آسانیوں سے گھیر دیا ہے اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے مشکلوں سے گھیر دیا ہے۔ تو جہاں ہم کو آسانیاں نظر آئیں، یہ نہ سوچیں کہ وہاں پر فائدہ ہے آپ کے لیے، آپ کو اسی لیے قرآن پڑھنا ہے اور معلوم کرنا ہے کہ ہمارے لیے جنت کی راہ جو ہے وہ مشکل بنا دی گئی ہے، مگر ہم کو اسی مشکل راہ پر چلنا ہے تاکہ ہماری آخرت جو ہے وہ آسان ہو، پھر اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ سے ہم لوگ یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے پناہ دینا، ہمارا شمار ایسے لوگوں میں کرنا اللہ پاک کہ جو کامیاب ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں، ہمارا شمار ایسے لوگوں میں کرنا۔ تو صدق اللہ العلی العظیم۔ 2 رکوع جو ہے وہ دوسرا رکوع کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ۔ چلیے ہم لوگ دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا مانگیں گے ہم لوگ کہ جو بھی ہم نے سنا اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو عمل کا، آپ کو بھی اور مجھے بھی اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ ہم اس پر اگر عمل کریں گے نا بہنوں تو ہم انعام و اکرام کے مستحق ہو جائیں گے۔ دنیا اگر ہماری متاثر ہوتی ہے تو ہو جائے دنیا متاثر، مگر ہماری آخرت جو ہے وہ کامیاب ہونی چاہیے۔ اگر اصل کامیابی وہی ہے جو آخرت میں کامیاب ہو گیا ہے نا، دنیا تو تھوڑے دن کی چند روزہ دنیا ہے، گزر جائے گی، مگر اگر دنیا میں کامیابی بہت زیادہ مل گئی مگر آخرت میں ناکامی ملی تو وہ جو ہے حقیقی کامیابی نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو ہماری نظر جو ہونی چاہیے کس پہ ہونی چاہیے؟ آخرت پہ ہونی چاہیے کہ ہم دنیا میں تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیں گے، دنیا چند روزہ ہے، یہ ہم کو چھوڑ کر جانا ہے، مگر جو ایسا کوئی کام ہم نہ کریں کہ ہماری آخرت جو ہے وہ ہم ایسی جگہ ہم ڈالے جائیں کہ جو ہمارے لیے وہاں پر مشکل ہو، سروائیو کرنا مشکل ہو جائے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا مستحق بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کام لے لے جو ہمیں جنت میں جانے کا سبب بن جائے، آمین رب العالمین۔ چلیے ہم لوگ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتیں یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔